سورہ ال عمران کی آیت نمبر 190 میں اللہ تعالیٰ نے اولو الالباب کو مخاطب فرمایا۔ یہاں سے بہت خوبصورت موضوع اور اہم بات جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ قرآن جو ہے وہ افلا تعقلون کا لفظ بھی استعمال کرتا ہے، عقل کی بات بھی کرتا ہے۔ یہاں اولو الالباب کہہ رہا ہے، یہاں پہ لب والوں کو مخاطب کر رہا ہے۔ ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے، اس کو جاننا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے قرآن میں دل کے لیے 3 طرح کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ عقل کے ساتھ تو 2 چیزیں ریلیٹ کی، ایک عقل ہے اور ایک لب ہے، مگر دل کے ساتھ صدر کا لفظ بھی آتا ہے، فؤاد کا لفظ بھی آتا ہے اور قلب کا لفظ بھی آتا ہے۔ اس کا جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ لہٰذا پہلی بات کہ عقل اور لب میں کیا فرق ہے، تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ عقل کا تعلق جو ہوتا ہے وہ اس دنیا کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو بھی انسان سنتا ہے، جو دیکھتا ہے، جو علم حاصل کرتا ہے، جو وہ اپنے ماحول سے لے رہا ہوتا ہے، وہ سب کچھ اس کی عقل کا حصہ ہوتا ہے۔ اور یہ بھی بہت ضروری ہے کیونکہ ہم نے سورہ ملک میں پڑھا تھا کہ بہت سارے لوگ جہنم کی آگ کو دیکھ کر یہ کہیں گے لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کہ اگر ہم سن لیتے اور ہمیں عقل آ جاتی تو آج ہم یہاں آگ والوں میں سے نہ ہوتے۔ لہٰذا یہ سننا اور یہ دیکھنا جو ہے یہ بہت ضروری بھی ہے، اور قرآن یہ خود کہتا بھی ہے کہ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے، کیا تم سوچتے نہیں ہو۔ پھر عقل کا مطلب جو ہوتا ہے وہ باندھنا ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو امیج دیا جاتا ہے کہ عرب کا بدو جب سفر کرتا تھا اپنے اونٹ کے ساتھ، تو جب کہیں اس کو آرام کرنا ہوتا تھا تو وہ اونٹ کو کسی درخت کے ساتھ باندھتا تھا، تو ایک رسی ہوتی تھی جس کو وہ اونٹ کے پاؤں کے ساتھ باندھ دیا کرتا تھا اور درخت کے ساتھ باندھ دیا کرتا تھا، تو پھر اونٹ کہیں جاتا نہیں تھا، تو گویا کہ اونٹ کو باندھ دینا۔ پھر وہی رسی جو ہے وہ اپنے سر کے ساتھ بھی باندھ دیا کرتا تھا، جیسے آج بھی عرب لوگ جو ہے اپنے اسکارف کے اوپر وہ رسی باندھتے ہیں، تو گویا کہ اس سے وہ اپنے سر کو باندھ دیا کرتا تھا۔ لفظ عقلہ کے اندر جو ہے وہ جوڑا باندھنے کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے کہ بالوں کو باندھ دینا، تو کسی چیز کو ہولڈ کرنا، کسی چیز کو روک دینا۔ تو لفظ عقل کے اندر یہ کانسیپٹ بھی ہے کہ عقل وہ ہوتی ہے کہ جو کہ ہمارے جذبات کو کنٹرول کرتی ہے، ہمیں غلط کرنے سے روکتی ہے، ہمارے غصے کو قابو رکھنے میں عقل کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ تو گویا کہ عقل کا تعلق جو ہے ان تمام حالات کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اور پھر عقل کا تعلق جو ہے وہ دنیا کے نالج کے ساتھ، دنیا کے علم کے ساتھ، دنیا کی ایجادات کے ساتھ، ٹیکنالوجی کے ساتھ، اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ عقل کے ساتھ آتی ہیں۔ لہٰذا ہماری یہ عقل جو کچھ بھی اس دنیا میں دیکھتی ہے، سنتی ہے، جو بھی علم حاصل کرتی ہے، اگر اس عقل کا کمبینیشن جو ہے وہ لب کے ساتھ ہو جائے، جس کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ لب سے مراد ہماری روحانی عقل ہے، تو جب ان دونوں کا کمبینیشن آپس میں ہوگا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ انسان صحیح ڈائریکشن میں ہوگا۔ اسی طریقے سے جب ہم دل کو دیکھتے ہیں تو ایک صدر ہے جو کہ دل کا بیرونی حصہ ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، کہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے ہمارے صدر کے حصے میں، باہر کے حصے میں، جہاں بہت سارے خیالات بھی ہوتے ہیں، خدشات بھی ہوتے ہیں، یہ سب کچھ ہمارے صدر کے ساتھ ہوتا ہے۔ فؤاد کہا جاتا ہے، یہ بھنے ہوئے گوشت کو کہا جاتا ہے، تو اس سے جو دل کی کیفیت بیان کی جاتی ہے کہ دل کا کسی کیفیت میں ہونا، جذبات میں ہونا، ایک خاص قسم کے حال میں ہونا، تو اس کو فؤاد کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے کہا جاتا ہے کہ جب انہوں نے ان کو پانی میں پھینکا تو اس وقت ان کا دل جو تھا وہ فؤاد کی کیفیت میں تھا، یعنی کہ شدید ماں کی محبت کی کیفیت میں تھا۔ اور جب قلب کو بیان کیا جاتا ہے تو اس سے دل کا وہ اندرونی حصہ بیان کیا جاتا ہے کہ جسے عموماً روحانی دل کہا جاتا ہے، اور جسے روح کا مسکن بھی کہا جاتا ہے، تو وہ ہمارا جو روحانی دل ہے اس کو عموماً قلب کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے۔ لہٰذا اس ساری تمہید کو جاننے کے بعد کہ عقل اور لب کا آپس میں تعلق ہونا بہت ضروری ہے، اسی طریقے سے قلب کا، صدر اور فؤاد کا آپس میں بیلنس ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد جب یہ آیت کہتی ہے کہ صرف اولو الالباب ہوں گے جو کہ دنیا میں غور و فکر کریں گے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے وقتوں میں جو عقلیں ہوتی تھیں ان کے پاس جو بھی نالج آتی تھی تو وہ نالج بڑی محدود تھی۔ اسکالرس کے پاس جانا اتنا آسان نہیں تھا اور کتابوں کا اتنا عام رواج نہیں تھا، لہٰذا اس وقت کی عقل جو ہے وہ فطرت کے بہت قریب تھی۔ وہ سورج، چاند، ستارے، مٹی کے گھر، میدانی علاقے، کھلی جگہوں میں رہنا، تو عقل جو ہے وہ یہ سب کچھ دیکھا کرتی تھی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اس وقت کا انسان جو ہے وہ قدرت کے ساتھ بہت قریب بھی تھا۔ مگر آج جو ہماری عقلیں ہیں یہ کتنا کچھ سن رہی ہیں، ہمارے پاس فیس بک بھی ہے، واٹس ایپ بھی ہے، انسٹا بھی ہے، بہت کچھ اور بھی ہے، اور مسلسل جو ہے وہ اتنی زیادہ انفارمیشن آتی جا رہی ہے، ایک ہی وقت میں ہم کتنی ملٹیپل چیزیں جو ہیں وہ دیکھ بھی لیتے ہیں اور سن بھی لیتے ہیں۔ تو اس وقت ہماری عقل بہت کچھ دیکھ رہی ہے، بہت کچھ سن رہی ہے،
اور اگر کوئی عقل جو ہے وہ اتنی زیادہ چیزوں کے اندر مشغول ہے تو کیا ایسی عقلیں جو ہیں وہ قرآن میں غور و فکر کریں گی، وہ تدبر کریں گی؟ تو یہاں پہ اگر اس عقل کا تعلق جو ہے وہ لب کے ساتھ نہیں ہوگا کہ ہم نے کیا سننا ہے، کیا دیکھنا ہے، کتنا سننا ہے، کتنا دیکھنا ہے، اور کس کو سننا ہے اور کس کو دیکھنا ہے، جب تک یہ کمبینیشن نہیں ہوگا تو پھر یہ ہماری جو عقلیں ہیں یہ اتنی ڈسٹریکشن کا شکار ہو جائیں گی، یہ لب والی عقلیں نہیں بن سکیں گی، یہ لب والے ذہن نہیں ہوں گے، اور ایسا ذہن کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی آیات پہ، اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کے اوپر غور و فکر نہیں کرے گا۔ تو آج آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم لوگ اتنی چیزوں میں انوالو ہو چکے ہیں موبائل کے اندر کہ ہم کتنا عرصہ ہوتا ہے ہم آسمان کو دیکھ ہی نہیں پاتے، ہم پہاڑوں پہ غور ہی نہیں کر پاتے، اور اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں ہم تو بہت پکنک پہ جاتے ہیں، تفریح کرتے ہیں، تو تفریح میں بھی ہمارا فوکس ہوٹل ہوتا ہے، کھانا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کے اوپر غور و فکر کہاں ہوتا ہے، تدبر کہاں ہوتا ہے؟ تو آج کے دور میں انسانی عقل جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹریکشن کا شکار ہے، لہٰذا لب والا جو معاملہ ہے یہ بہت کم نظر آتا ہے۔ پھر اس رکوع پہ غور و فکر تدبر کرنے والے ضرور کرتے چلے جائیں، کیونکہ یہ نبی علیہ السلام کی بھی سنت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی دعوت بھی دی ہے۔ جتنا میں بول رہی ہوں اس سے کہیں زیادہ آپ لوگوں کے انشاءاللہ اپنی عقلیں جو ہیں، اپنے لب جو ہیں وہ اس پہ غور و فکر کریں گے۔ اب یہاں پہ دل اور دماغ کی بات آ جاتی ہے کہ کیا ہمارا دل دماغ کو کنٹرول کرتا ہے یا ہمارا دماغ جو ہے وہ دل کو کنٹرول کرتا ہے؟ تو یہاں پہ بھی علماء کرام بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل ڈرائیور جو ہے وہ دل ہے، دل جو ہے وہ دماغ کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس کی مثال وہ یہ دیتے ہیں کہ مثلا ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ سگریٹ زہر ہے، یہ نہیں پینا چاہیے، مگر دل کہتا ہے کہ ہم نے پینا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ چینی نہیں کھانی چاہیے، یہ شوگر ہے مجھے جو نقصان دہ ہوگی، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ تھوڑا سا میٹھا کھا لوں۔ تو عقل جو ہے وہ بہت کچھ علم لیتی ہے، مگر بہت نالج اور علم ہونے کے باوجود بھی انسان بہت غلط کام کر لیتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عموماً بہت پڑھے لکھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت غلط بات بھی کر جاتے ہیں، تو لوگ کیا کہتے ہیں، اتنا پڑھا لکھا بندہ، مفتی بندہ، عالم بندہ، ڈاکٹر بندہ، اور وہ یہ سب کچھ کیا کر رہا ہے؟ لہٰذا وہ عقل سے علم والا تو ہے لیکن اس کا لب کے ساتھ کنیکشن نہیں ہے، اور اس کا دل جو ہے وہ ہدایت پر نہیں ہے، ڈائریکشن پہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے کہ جب تک دل صحیح نہیں ہوگا اس وقت تک ہماری عقل کام نہیں کرے گی۔ جو کچھ بھی ہماری عقل نے لیا ہے، علم لیا ہے، سمجھ لی ہے، فہم لیا ہے، جو کچھ بھی اس نے لیا ہے، جب تک اس کا تعلق دل کے ساتھ نہیں ہوگا، دل ڈائریکشن پہ نہیں ہوگا، تو عقلیں سب کچھ ہونے کے باوجود بھی غلط کر جاتی ہیں۔ مگر اس کے برعکس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک عام سادہ سا انسان، دیہاتی انسان، جس کا علم اور اداروں کے ساتھ اتنا تعلق نہ ہو، مگر وہ کوئی غلط کام نہیں کرتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کا دل ہدایت پر ہے، لہٰذا اس کا دل جو ہے اس کی عقل سے غلط کام نہیں کروا رہا ہوتا۔ اب یہاں سے بہت اہم بات جس کو سننے والے بڑی توجہ کے ساتھ سنیں کہ وہ لوگ جو کہ لب والے ہوتے ہیں، جب وہ قرآن میں غور و فکر کرتے ہیں تو ان کے سامنے قرآن میں 3 طرح کی آیات سامنے آتی ہیں، اور ان کے 3 طرح کے اثر بھی سامنے آتے ہیں۔ مثلا قرآن میں بہت ساری آیات ایسی ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ تسبیح کے ساتھ ہے اور تذکیر کے ساتھ ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور قرآن جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ ذکر کی بات کرتا ہے، اور ان دونوں کا تعلق جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے ساتھ ہوتا ہے، کہ جہاں کہیں بھی یہ آیات نظر آتی ہیں وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو آسمان اور زمین کو، جب تم ان میں دیکھو گے، غور و فکر کرو گے، تو بے ساختہ تمہارے دل سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح نکلے گی، اللہ تعالیٰ کی یاد کا تعلق ہوگا۔ اور جب ان آیات کے ساتھ ہمارا تعلق بنتا ہے، جو کہ مخلوق کو دیکھنے سے بنتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کو دیکھنے سے بنتا ہے، تو اس سے ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت آتی ہے اور محبت آتی ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور محبت کے لیے قرآن کا بہت سارا حصہ جو ہے وہ تسبیح اور تذکیر والی آیات پر مشتمل ہے جن کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہمیں قرآن پاک میں بہت سارے قصص ملتے ہیں، بہت سارے اخلاقی پہلو ملتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہمیں نبی علیہ السلام کی سیرت ملتی ہے۔ جب انسان ان آیات کے اوپر غور کرتا ہے جن میں تاریخ کو، قصص کو، نبی علیہ السلام کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے، تو اس سے انسان کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ 2 طرح کے تعلق بنتے ہیں، ایک خوف کا اور ایک امید کا، کیونکہ کہیں قوموں کی ہلاکت بھی سنائی جاتی ہے اور کہیں قوموں کے اوپر اللہ تعالیٰ کے احسان بھی سنائے جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی سیرت سے بہت سارے واقعات ایسے پتہ چلتے ہیں کہ جس سے انسان کے اندر خوف بھی آتا ہے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ امید بھی آتی ہے۔ تو یہ دوسرا حصہ ہے۔
تیسرے حصے میں قرآن میں شریعت کو بیان کیا جاتا ہے، احکام کو بیان کیا جاتا ہے اور سات اخلاقیات کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور جب انسان جتنا زیادہ جو ہے وہ ان احکام کے اوپر غور کرتا ہے، شریعت کے اوپر غور کرتا ہے، تو اتنا ہی زیادہ اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق بنتا ہے وہ کسی کام کے کرنے اور نہ کرنے کے ساتھ ہوتا ہے، کہ یہ کام میں نے اس لیے کرنا ہے کہ اللہ نے کہا ہے، اور یہ کام میں نے اس لیے نہیں کرنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ لیکن صرف احکام نہیں بتائے گئے، صرف شریعت نہیں ہمیں بتائے گی۔ لفظ شریعت اتنا خوبصورت لفظ ہے۔ شرع کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ راستہ جو پانی کی طرف جا رہا ہو، اور صحرا میں رہنے والے شخص کے لیے وہ راستہ کتنا قیمتی ہوتا ہے کہ جہاں پانی موجود ہوتا ہے۔ آج دنیا میں پانی کم ہوتا جا رہا ہے، بالخصوص آج کل بارشیں نہیں ہو رہی، لوگ دور دور سے پانی لینے کے لیے جا رہے ہیں، تو وہ جگہ جہاں سے آپ کو پانی ملتا ہو، تو اسی سے لفظ جو ہے وہ شریعت بنا ہے۔ یعنی کہ شریعت وہ چیز ہے کہ جس سے انسان ٹھنڈے پانی سے زندگی حاصل کرتا ہے، راحت حاصل کرتا ہے۔ شریعت انسان کی زندگی میں ایسی ٹھنڈک اور ایسی آسانی لے کر آتی ہے۔ یہ شریعت ہے جس لفظ سے ہمیں اتنا ڈر لگتا ہے۔ لیکن قرآن نے صرف احکام نہیں بیان کیے بلکہ ان کی حکمت بھی بیان کی ہے۔ صرف احکام نہیں بیان کیے مگر ان کے ساتھ ساتھ ان کی اخلاقیات کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اب اگر علماء کرام فرماتے ہیں کہ نمبرنگ کی جائے تو آپ سب سے پہلے والی تسبیح اور تذکیر والی آیات کو 45 نمبر دے دیں۔ اس کے بعد جو قصص اور سیرت آتی ہے، ایسی آیات کو بھی آپ 45 نمبر دے دیں، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ 40 نمبر ان دونوں کو اگر دے دیا جائے تو 80 یا 90% قرآن جو ہے وہ اسی طرح کی آیات کے اوپر مشتمل ہے۔ باقی صرف 10% ایسا رہ جاتا ہے کہ جس میں احکام بیان کیے گئے ہیں اور وہ بہت مختصر ہیں۔ اب اس ساری تمہید کا لب کے ساتھ اور قلب کے ساتھ کیا تعلق ہے، کہ جب انسان کا تعلق تسبیح اور تذکیر والی آیات کے ساتھ ہو جاتا ہے، اللہ کے ساتھ عظمت اور محبت کا تعلق بن گیا۔ جب انسان کا تعلق قرآن کی قصص اور سنن کے ساتھ ہو جاتا ہے تو خوف اور امید کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ بن گیا، تو پھر اس کے بعد انسان کے لیے وہ جو 10% کا قرآن ہے، وہ جو احکام ہیں، وہ جو فرائض ہیں، ان کے اوپر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ دراصل میں ہے کہ جب دل اور دماغ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا ہر حکم ماننا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سب پتہ ہے، ہم سب جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے قرآن میں کیا ہے۔ جاننا ضروری نہیں ہے بلکہ اس میں غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، پھر اس کا ماننا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اور جب آپ کسی کو اس ترتیب سے اللہ کا قرآن سناتے ہیں تو پھر سامنے والے کے لیے قرآن کو قبول کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جتنا بھی ابھی تک لب کے بارے میں بیان کیا گیا ہے یہ بہت ہی مختصر ہے، اس کو قطرہ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ انسان جتنا زیادہ غور و فکر کرتا جائے، علماء کرام کی تفاسیر پڑھتا جائے، آیات کے اوپر غور کرتا جائے، تو یہ لب کے معنی اور زیادہ انسان کے اوپر کھلتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل لب میں سے بنائے، غور و فکر تدبر کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔